بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم اور مشہور شخصیت کی، ملکہ بلقیس، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک طاقتور، عقل مند اور انصاف پسند ملکہ تھیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون تھیں، کہاں کی رہنے والی تھیں، ان کی قوم کی حالت کیا تھی، وہ کس چیز کی عبادت کرتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام تک ان کی خبر کیسے پہنچی۔ تو ملکہ بلقیس کون تھیں؟ ملکہ بلقیس کو عربی میں بلقیس اور انگریزی میں کوئین آف شیبہ کہا جاتا ہے۔ یہ نام بلقیس توریت سے لیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں ان کا تذکرہ بغیر نام کے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہم عمر تھیں۔ اس کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی اور یہ یمن کے علاقے سبا کی بادشاہت کی حکمران تھیں۔ یہ علاقہ آج بھی یمن میں موجود ہے اور قرآن میں بھی قوم سبا کا ذکر ملتا ہے۔ بلقیس اپنی ذہانت، حسن اور عدل اور مضبوط حکومت کے لیے مشہور تھیں۔ وہ کسی عام خاندان سے نہیں تھیں۔ سبا کی سلطنت اس زمانے کی سب سے طاقتور اور خوشحال سلطنت سمجھی جاتی تھی۔ قرآن کے مطابق قوم سبا ایک طاقتور قوم تھی، لیکن وہ سورج کی عبادت کرتی تھی، یعنی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے بلکہ سورج کو اپنا رب سمجھتے تھے۔ ملکہ بلقیس بھی اپنی قوم کی طرح سورج کی پوجا کرتی تھیں۔ یہ بات خود قرآن میں سورہ نمل میں ہدہد کی زبانی بیان ہوئی ہے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے جو سورج کو خدا مان کر اس کی عبادت کرتی ہے۔ ہدہد نے ملکہ بلقیس کو کیسے دیکھا؟ تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ساتھیوں میں ہدہد پرندہ موجود نہیں ہے۔ یہ پرندہ عام نہیں تھا، اسے اللہ نے خاص سمجھ اور تیز نظر دے رکھی تھی۔ جب ہدہد واپس آیا تو اس نے حیرت انگیز خبر دی، میں آپ کے علم میں ایسی چیز لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ ہدہد نے بتا دیا کہ ایک عظیم قوم ہے جن کی ایک طاقتور ملکہ ہے جو نہ صرف عقل مند ہے بلکہ اس کے پاس ایک ایسا شاندار تخت ہے جس کا جواب نہیں۔ ملکہ بلقیس کا تخت کیسا تھا؟ قرآن اور تفاسیر کے مطابق ملکہ بلقیس کا تخت بہت بھاری تھا، انتہائی قیمتی زیورات سے سجا ہوا تھا، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بنا تھا اور اسے کئی لوگ مل کر بھی اٹھا نہیں سکتے تھے۔ یہ تخت صرف طاقت کی علامت نہیں تھا بلکہ ان کی سلطنت کی شان کا بہترین نمونہ تھا۔ ہدہد کی خبر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھوایا۔ خط میں دعوت اسلام تھی، اللہ کو ایک ماننے اور سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بھیجے گئے پیغام پر غور کرنے کی ہدایت تھی۔ ملکہ بلقیس نے یہ خط پڑھ کر سمجھ لیا کہ یہ عام خط نہیں ہے، یہ کسی عظیم بادشاہ اور نبی کا پیغام ہے۔ وہ اپنی حکومت میں حکمت رکھتی تھی، اسی لیے فوراً جنگ کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ پہلے سلیمان علیہ السلام کی نیت اور طاقت کو جانچنے کے لیے تحفے بھیجے، مگر سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے قبول نہ کیے۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ بلقیس کے دربار میں 300 سے زیادہ سردار تھے اور وہ اپنے ہر فیصلے سے پہلے ان سے مشورہ کرتی تھیں۔ وہ کسی ظالم حکمران کی طرح ضد نہیں رکھتی تھیں۔ انہوں نے پوری قوم کا فائدہ دیکھا، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ خود سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کر معاملے کو سمجھے۔ جب ملکہ بلقیس اپنے لشکر سمیت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پوچھا کہ کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس اس کے آنے سے پہلے لے کر آئے کہ وہ یہاں پہنچے۔ تو ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا لیکن کچھ وقت لگے گا۔ پھر ایک نیک اور اللہ کا خاص بندہ کھڑا ہوا اور بولا کہ میں ایک لمحے میں لا سکتا ہوں۔ پھر قرآن بتاتا ہے کہ پلک جھپکتے ہی بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ جب وہ پہنچی تو انہوں نے اپنا تخت پہچانا مگر عقل سے جواب دیا، یہ تو کچھ اسی جیسا لگتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غرور نہیں کرتی بلکہ حکمت سے بات کرتی تھیں۔ ملکہ بلقیس کو ایک خوبصورت محل میں لایا گیا۔
महल में एक ऐसा शफाफ शीशे का फर्श था कि नीचे बहता पानी लगता था। उन्होंने समझा कि ये पानी है और अपने टखने तक कपड़े को ऊपर कर लिया, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये पानी नहीं, शीशा है। ये देखकर मलका बिल्किस पर वाज़ेह हो गया कि ये अल्लाह के नबी हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ, और यूं वो इस्लाम कबूल कर गईं। तो इस वाक़ये से नाज़रीन हमें ये सबक मिलता है कि अक्ल व हिकमत इंसान को बड़े फैसले लेने में मदद देती है। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, आजिज़ी कामयाबी की बुनियाद है। सच्चाई हमेशा वाज़ेह होकर सामने आ जाती है। अल्लाह की निशानियां इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए काफ़ी होती हैं। उम्मीद है कि आपको मलका बिल्किस का ये मुकम्मल और तारीखी बयान पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम इस वाक़ये की मज़ीद हिकमतों और सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के राज़ों पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल नूरी इस्लामिक ट्यूबर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करूंगी एक और अच्छे टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।